بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آپ کو جو آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ تو دوستو، بتانے جا رہا ہوں درود ابراہیمی کی فضیلت۔ تو یاد رکھنا کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت تھا، تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی، بیٹا جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا مصیبت آ گھیرے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دینا، مصیبت ٹل جائے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا، ابا جان، ابو البشر تو آپ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا، بیٹا تمہیں معلوم ہے نا، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، جنت کے ہر محل کی ہر اینٹ پر، جنت کی ہر ایک نہر پر، اور جنت کے ہر ایک درخت کے پتے پتے پر میں نے لکھا دیکھا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، روایت میں آیا ہے درود ابراہیمی ساری نفلی عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے 3 دن تک فرشتے گناہ نہیں لکھتے۔ تو درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو مرنے کے بعد نہ تو مٹی کھائے گی نہ اس کو کیڑے کھائیں گے۔ تو دوستو، آج دیکھتے ہیں درود ابراہیمی کی کثرت کون کون کرتا ہے۔ تو دوستو، درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے یہ آپ کو میں نے شیئر کر دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اس کی فضیلتیں ہیں، تو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، پھر بھی یہ درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر دعا کے پہلے اگر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر دعا کے آخر میں درود پاک ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ لازماً ہے کہ درود پاک دعا سے پہلے یا آخر میں ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہماری جو دعائیں ہیں یہ مقبول ہو جائیں۔ تو یاد رکھنا دوستو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی۔ اس لیے ہم پر بھی جب کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو ہم کو بھی چاہیے کہ درود ابراہیمی کی کثرت کریں، کیونکہ جہاں پر درود ابراہیمی کی کثرت ہوتی ہے، جو بھی آدمی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہو وہاں پہ میرے دوستوں کسی قسم کی مصیبت نہیں آ سکتی، کسی قسم کی کوئی بھی آفت نہیں آ سکتی۔